پالنے والا کون ہے؟ مارنے والا کون ہے؟ جلانے والا کون ہے؟ سب وہی ہے۔ تو رب فرماتا ہے کہ سارا سال کے 12 مہینے میری نعمتیں کھانے والوں کھاؤ، دینے والا میں ہوں، رزق میرا ہے، میں صاحب جود و سخا و عطا ہوں، تمہیں عطا فرماتا ہوں، سارا سال میری نعمتیں کھانے والے کھاؤ، میں پوچھنا نہیں چاہتا، حساب بھی نہیں مانگتا، مگر ہاں 30 دن 30 دن 30 دن جو سال میں 30 دن جو ماہ رمضان، جب کا رمضان کا مہینہ 30 دن کے لیے، مگر ہاں یہ 30 دن کے بارے میں ہم تم سے ضرور پوچھ لیں گے۔ کون کہتا؟ کون ارشاد فرماتا؟ رب فرماتا ہے رزق دینے والا میں ہوں، میں پوچھتا نہیں، سوال نہیں کرتا، میں معاوضہ نہیں مانگتا، میں تو سب کو فری کھلاتا، کلو واشربو میں رزق کا میرا وعدہ ہے، کھاؤ پیو، رزق دینے والا میں ہوں، قادر ہوں، قادر مطلق ہوں، اللہ علی کل شیء قدیر ہوں، مگر میں تم کو پوچھنا بھی نہیں چاہتا، مگر 30 دن کے بارے میں ضرور پوچھوں، یہ ان کی مرضی کی بات ہے۔ یہ 30 دن سے کے روزے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رضائے الہی سے بندہ اللہ کی قربت کو حاصل، سارا سال اپنے فرشتوں کو لگا دیتا رب تبارک و تعالیٰ، مگر ماہ رمضان آتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے، اور آقا بھی فرماتے ہیں کہ شعبان و شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے رجوع ہوتا ہے، اور ارشاد یہ فرماتا ہے کہ بندہ بھوک کو برداشت کرتا ہے میرے لیے، کھانا رہتے ہوئے کھانے کی طرف دیکھتا نہیں، پانی رہتے ہوئے بھی پانی کی طرف دیکھتا نہیں، بھوک کو، تپش کو، نفس کو، تمام چیزوں کو، اور دن میں کھانے سے پرہیز ہو کر کے بھی راتوں میں سونے سے باز آ کر کے اللہ کے حضور تراویح پڑھتے ہیں، یہ بندہ اس کے لیے، میرے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا اس بندے کو حاصل ہو جاتا، اور روزہ، یہ روزہ ہمارے لیے بہت فائدہ ہے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم روزے رکھو، کیا فائدہ ملے گا؟ کتب علیکم الصیام علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نزدیک تو وہی مکرم ہے، اللہ کو تو وہی بندہ پسندیدہ ہے جسے قرآن نے فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ بندہ ہے جو عظمت والا ہو، جو تقوی والا ہو، سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اپنے اندر تقوی پیدا کرے۔ پیارے بزرگ دوستو، ماہ رمضان، آقا فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے، رمضان کی حقیقت میری امت کو معلوم ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں یہ درخواست کرے گی میری امت کے مولا، ایک مہینہ نے پورا سال رمضان مانا، مگر میری امت روزے کی حقیقت سے ناآشنا۔ کچھ لوگ دیکھتے ہیں کھاتے پیتے سرے عام کھاتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آنے سے کچھ لوگوں کو خوشیاں نصیب ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کو تو اتنی غمی محسوس ہوتی ہے کہ لگتا ہے کہ کون اس کا رشتہ دار پریوار مر گیا۔ رمضان کے آنے سے کچھ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور خوشی کس وقت اسے حاصل ہوتی ہے؟
بوقت افطار، بوقت افطار، اس لیے کہ اس ساعت میں، اس گھڑی میں، اس وقت میں دن بھر اپاس رہ کر کے، دن بھر جو ہے کھانے پینے سے اپنے آپ کو پرہیز کر کے، اپنے نفس کو مار کر کے، چاہے تو بندہ چھپ کے کھا سکتا، پی سکتا، کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر یہ کہتا ہے کہ کوئی تو دنیا والا نہ دیکھے مگر پروردگار تو دیکھ رہا ہے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے، خالق تو دیکھ رہا ہے، پالنہار تو دیکھ رہا ہے، رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت جب وہ بندہ ہاتھ اٹھا دیتا رب کی بارگاہ میں، تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی آسمان اول پہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ مانگ بندے کیا؟ کیوں کہ ہماری زبان سے جو تھوک نکلتی ہے، بو نکلتی ہے، بدبو دار نکلتی ہے، مگر بوقت افطار حالت روزے میں جو منہ سے بو نکلتی ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو ہوتا ہے۔ جو تھوک نکلتی ہے اللہ کے نزدیک بڑا پاکیزہ ہے۔ اور اس وقت جو دعا کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بندے، جو روزے دار، رب کہتا ہے مانگ، کیا مانگتا؟ تیرے کرموں سے بے نیاز کون شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، آقا تیرے یہاں کمی نہیں، تجھ کو، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں، گدا کہتے فقیر کو، مجھ سا کوئی گدا نہیں، آقا تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ رب تو سخی ہے، پروردگار سخی ہے، پالنہار ہے۔ المختصر میرے پیارے بزرگوں دوستو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرائیں۔ کچھ لوگ بوقت افطار اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بیٹھتی ہے، اس کا فیس بک بناتے ہیں، واٹس ایپ ویڈیو لے کر کے، اور ایسے ایسے بے فضول لغویات باتیں، فحش باتیں جو شریعت پہ منع ہے، وہ چیزیں اس نابالغ بچوں سے کہلواتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ٹھٹھا مخول کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو سینڈ کر دیتے، یعنی دوسروں کو بھیجا دیتے، بار بار لوگ دیکھتے ہیں۔ تو گویا اسلام روزہ رکھ کر کے حالت روزے میں تم اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو، دین کا مذاق اڑا رہے ہو، مسلمان ہو، روزے رکھ رہے ہو اور اسلام کا مذاق اڑا رہے ہو۔ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ ابن آدم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ امت مصطفیٰ کو کیا پیغام دینا چاہتے؟ اتنا آسانی کے ساتھ اسلام ہم تک نہیں پہنچا ہے۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، بڑی بڑی، ہمارے صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے، انبیاء نے قربانیاں دی ہے، تب اسلام بچتا ہوا ہم تک پہنچا۔ پیارے بزرگوں دوستو، یہ لہلہاتا ہوا قرآن، یہ آسمانی کتاب چیلنج، یہ قرآن چیلنج کرتا ہوا، یہ قرآن پوری دنیا کو للکارتا ہوا اس دنیا میں آیا، اور یہ قرآن ایسے مکرم معظم ہستی پر نزول ہوا جس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے رب، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس قرآن کو اگر کسی پہاڑ پر اللہ نازل فرما دیتا تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور وہ قرآن حضور کے قلب اطہر پر نزول ہو رہا۔ اب بتاؤ، اگر پہاڑ پر نازل فرما دیتا، پہاڑ پر نازل فرما
فرما دیتا, خشیت الہی سے بہار ریزہ ریزہ ہو جاتا, اور وہ قرآن مصطفیٰ کے قلب اطہر پر ہوتا. بھائی پوری دنیا کو جب سے دنیا بنی تب سے اب تک صبح قیامت تک اس قرآن میں تذکرہ موجود ہے. کوئی آج تک اس قرآن کا جواب نہیں لا سکا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے, شہر مکہ میں آنکھیں کھولی, جہالت کا دور تھا, اور بڑے بڑے یونان مصر میں بڑے بڑے حکیم حاذق, بڑے بڑے جو ہے شعرا ادبا, ایسے جو ہے لوگ پیدا جو ہے ہو چکے تھے, اور ایک ایک اشعار لکھ کر کے خانے کعبہ کے بام و در پہ یہ چیلنج کرتا تھا, ہے کوئی میرے شعر کا, ہے کوئی میرے سخن کا کوئی جواب دینے والا. وہ دو جب تک اس کا جواب نہیں آتا تھا تب تک وہ خانے کعبہ کے بام و در سے اسے ہٹایا نہیں جاتا. پیارے بزرگوں, جب قرآن آیا کہا ذالک الکتاب لا ریب, یہ قرآن ہے لا ریب کتاب ہے, اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے. ساری کتابیں لکھنے والے اولاد آدم ہے, بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں, مگر اس قرآن کو نازل کرنے والا کبریا پروردگار ہے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے قرآن کی آیات میں فاتو بے سورت من مثلی ودعو شہداءکم, اے اہل مکہ, اے جو ہے حکیموں, اے حاذقوں, اے جو ہے اطباء, اے ڈاکٹروں, اے بڑے بڑے سائنسداں, اس سورہ کے مثل کوئی اور سورہ لا کے بتا دو تم, صبح قیامت تک اس سورہ کے مثل تم نہیں لا سکتے. مجھے معلوم ہے تم نہیں لا سکتے, اس لیے کہ یہ محمد بن عبداللہ کی بولی نہیں ہے, یہ رسول کی بولی نہیں ہے, یہ نبی کی بولی نہیں ہے, یہ آمنہ کے لال کی بولی نہیں ہے, جو ہے آمنہ کے لال کے پروردگار کی بولی. فاتو بے سورت من مثلہ, چیلنج کر دیا, لاؤ ایسی. آج تک کوئی جواب نہیں لا سکا, اور صبح قیامت تک اس قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ صرف 7 آیتیں بسم اللہ میں سورہ فاتحہ میں ہے, اس 7 آیتوں کی صرف میں تفسیر لکھ دوں, 70 کھچروں پہ, گھوڑوں پہ, اونٹوں پہ اگر لے جانا چاہیں تو وہ 7 آیت کی تفسیر اتنی وزن ہوگی کہ وہ لے جا نہیں سکتے. تو قرآن کا کیا عالم, ہلکے میں نہیں لینا. میرے بزرگوں دوستوں, قرآن ضرور لیتے ہیں, ہلکے میں نہیں لینا, بلکہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کتاب کو, قرآن کو صرف گھر میں سجانے کے لیے زینت بنا کر کے نہیں جو ہے اللہ نے بھیجا ہے, بلکہ اس کی تلاوت کے لیے بھیجا ہے. تم تلاوت کرتے جاؤ. شاہ حبشہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا. یہی قرآن حبشہ کی طرف جو ہے لوگ جو ہجرت کیے, اور لوگوں نے کہا کہ جو ہے مکہ میں جس کا رہنا, اہل ایمان والوں کا رہنا جس نے جو دشوار کر دیا, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا حبشہ کی طرف تم ہجرت کر جاؤ. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت عثمان بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں, جو ہے جملہ کئی اجلائے صحابہ جو ہے وہ حبشہ کی طرف جو ہجرت کر گئے. اور لوگوں نے اہل مکہ جو ان کے دشمن بنے ہوئے تھے, اہل مکہ دشمنی میں آ کر کے شاہ حبشہ کو کہا کہ آپ کے ملک میں کچھ ایسے خرافات والے آ گئے ہیں جو آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں. تو کہا سب کو گرفتار کرو. جب سب کو گرفتار کر لیا گیا, شاہی تخت کے نزدیک جو ہے لایا گیا, شاہ حبشہ کے قریب جب لایا گیا, صحابہ کی جات, اللہ ہم کلمہ پڑھ, ہمیں استاد پڑھے, ہم قرآن پڑھے, ہمیں استاد پڑھے, ہم اذان سیکھے ہیں. اذان جو ہے مؤذن صاحب کی آواز کو سن کے ہم سیکھے. ارے جو ایمان لایا, وہ جو ایمان لایا رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ کے ایمان لایا ہے.
جس نے قرآن پڑھا، صاحب قرآن کو دیکھ کر کے جو انہوں نے قرآن پڑھا، جس نے نماز پڑھی ہے انہوں نے صاحب نماز کو دیکھ کر کے نماز کو ادا کیا ہے، ان کا کیا عالم ہوگا؟ جن کا اٹھنا بیٹھنا سفر حجر جو ہے اللہ کے رسول کی محبت میں جو ہے ان کے جو ہے نگرانی میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ اللہ جب شاہ حبشہ تخت پہ بیٹھا اور کہا تم لوگ جو ہے ہمارے ملک میں جو ہے خرافات پیدا کرنے کے لیے آئے ہو، تو اس میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کئی ایسے صحابہ ہیں، کہا نہیں بادشاہ سلامت، بات ایسی ہے ہم لوگ رسول اللہ کے غلام، ہم لوگ رسول اللہ کے غلام ہیں، نہ ہمارے پاس رہنے کا گھر ہے، نہ ہمارے پاس کوئی شامیانہ ہے جو ہے رحمت یعنی کہ شامیانہ ہے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، بس اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے رسول اللہ کا، بس اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جو ہے یہ تمام چیزیں بتائی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن، اس قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہا قرآن کیسا قرآن ہے؟ وہ تلاوت تو کر کے بتاؤ۔ 7واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا پڑھنا شروع کیا، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، تلاوت کرتے جا رہے ہیں، شاہ حبشہ کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، شاہ حبشہ کی آنکھیں اشکبار ہوتی جا رہی ہے۔ صحابہ کے آگے بڑے قدموں پہ گر گئے اور کہا کہ میں بادشاہ نہیں، اے رسول اللہ کے صحابیوں تم بادشاہ، اپنے تخت پہ بٹھا کر کے کلمہ پڑھا مسلمان۔ وہ قرآن گھر میں سجانے کے لیے نہیں، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ میری ماں بہن بیٹیوں کو، اپنے بھاؤں کو گھروں میں قرآن کی تلاوت کراؤ، خود کرو۔ نہیں پڑھنا آتا ہے تو پڑھنے والے کی صحبت میں رہ کر کے قرآن کریم کی تلاوت کو سنو، تلاوت کا سننا بھی باعث ثواب۔ پیارے بزرگوں دوستو، ماہ رمضان لازوال نعمتوں کا خزینہ ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو گھروں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، ثواب میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ نفل پڑھیں فرض کے برابر، ایک فرض ادا کریں 70 فرضوں کے برابر، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیتا۔ ماہ رمضان میں قیدی کو چھوڑ دیتے تھے حضور، جہنم کے دروازے بند ہوتے، شیاطین سرکش جو ان الشیطان للانسان عدو مبین ہے، کھلا ہوا شیطان انسانوں کا دشمن ہے، اسے جکڑ دیتا، جہنم میں تالے لگا دیے جاتے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، میرے بندوں کھل کر میری بارگاہ میں تم عبادت کرو، ریاضت کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، روزے رکھو، روزے رکھ کر کے میری رضا کو حاصل کرو، اور تراویح پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، تم مجھے یاد کرو تو میں تجھے یاد کروں۔ پیارے بزرگوں دوستو، اس ماہ مبارک میں جس کے پاس مال ہے، مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ بینک بیلنس سے پیسہ ہے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اسباب ہے ان کے پاس، روپیہ جمع ہے، سونا ہے، چاندی ہے، زکوٰۃ نکالیں۔ جہیز میں تو 20 تولے 30 تولے بڑے مسکرا کے لیتے ہیں، مگر زکوٰۃ جب نکالنے کی باری آتی ہے تو نانی مرنے لگتی ہے نا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بات کڑوی لگے گی، پر اللہ کے عذاب سے بچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی، اس کے ساتھ ان کی ایک بیٹی تھی، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سونے تو پہنی ہوئی ہو تو کہ سونے کی زکوٰۃ کو نکالتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا تم پسند کرتے ہو قیامت کی جو ہے، تم پسند یہ کرتے ہو تمہارے ہاتھ میں کوئی انگار دے دے تو اس کو ہاتھ میں تم لینا پسند کرتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا یہی حال ہے، سونا رکھا ہوا ہے،
20-20, 30-30, 40-40, 50-50 तोले सोना घरों में रखा हुआ है, ज़कात नहीं। पैसे रखा हुआ है बैंकों में, ज़कात नहीं निकालते। 1 लाख रुपए में 2500 रुपए, 1 करोड़ रुपए में 25,000, 100 रुपए में 1 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपए, 100 रुपए में 2.5 रुपए, इस तरह से आप ज़कात निकालिए। जितना पैसा है आप हिसाब करके ज़कात निकालिए। और सोने का ज़कात उस दिन निकालेंगे जिस दिन जो है आपको निकालना है। सोने का रेट रोजाना घटते बढ़ते रहता है। आज निकालना है तो आपको मालूम करना पड़ेगा कि ज़कात आज जो है सोना क्या रेट बिक रहा है, चांदी क्या रेट बिक रही है। आज जो है उस हिसाब से आपको सोने और चांदी का जो है आपको ज़कात निकालना पड़ेगा। ज़कात निकाल करके अपने रिश्तेदारों में, अपने खानदानों में, आपकी अहलिया के खानदानों में जो करीब है, मुस्तहिक है, ज़कात लेने के काबिल है, तो आप उसे ज़कात दें, क्योंकि आपको मालूम है। और आजकल देख रहे हैं ना, ढोंगी बाबा सब बहुत निकला हुआ।